بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلیکیٹ اردو کے ساتھ میں ہوں جمیل نگری اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی منظر شگری صاحب. آپ کو گلگت بلتستان کے بدلتی صورتحال کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہتے ہیں اور آج بھی منظر شگری صاحب سے پوچھیں گے کہ سر کیا ہونے جا رہا ہے ان حالات میں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جمیل صاحب، دیکھیں کہ بڑے مزے کی بات ہے چونکہ آج کی جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، بالخصوص وہ جو ہم خیال گروپ تھا جس میں جاوید مناوت سابق منسٹر فائنانس اور اس کا جو گروپ تھا، چونکہ اس گروپ کو تو بیسیکلی لیڈ جاوید مناوت صاحب کر رہے تھے، جس میں نذیر ایڈوکیٹ جو سپیکر ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، فتح اللہ خان بھی اسی میں شامل ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ راجہ ذکریہ بھی شامل ہے. بڑا مضبوط گروپ تھا. وزیر سلیم بھی اور کلثوم باجی جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھی. یہ کوئی 6 کا گروپ تھا، ہم خیال گروپ. انہوں نے تو باضابطہ، خاص کر جاوید مناوت نے کہا کہ وہ تو تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے چلے گئے. اس کے علاوہ حاجی گلبر صاحب جو کہ اسلام آباد میں تھے، بیمار تھے کافی عرصے سے، ٹریٹمنٹ، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ کے، وہ بھی گلگت کی طرف نکلے تھے. چلاس کے آس پاس کچھ دیر پہلے پہنچ چکے تھے. شاید وہ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی. اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں جو گروپس کی، تو اس میں کیونکہ بڑے ایکٹیو آج نظر آ رہے تھے انجینئر انور مسلم لیگ نون کے جو ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ کافی کمپین کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. ساتھ اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنا دیگر چیزوں کو، تو اس میں آج ایک پارٹی ان کا اجلاس ہوا جو اپوزیشن جماعت صاحب کا، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. تو سعدیہ دانش جو ہے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ میڈیا میں سامنے آئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھے، وہ آپس میں متفق ہے اور جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کے مطابق وہ چلیں گے. اس طرح بالکل کی صحیح ہے. سر کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے ایک دن میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا اور آپ نے دیکھا کہ بہت افراتفری دیکھنے کو ملی اور پھر 13 جولائی تک ملتوی ہو گیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ٹھیک ہے کسی کو جمہوری سٹائل میں ایک نظام چاہیے تھا، جمہوری سٹائل میں ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے. اگر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خاص کا ٹائم فریم چاہیے تھا کہ انہوں نے کمپین کرنی تھی، کچھ لوگوں کو توڑنا تھا، ہم خیال گروپ کو توڑنا تھا، فارورڈ بلاکس جو بنے ہوئے ہیں ان کو توڑنا تھا. پی ٹی آئی تو اگر ہم دیکھیں تو 3 گروپ میں پہلے ہی تقسیم ہو گئی تھی. حاجی گلبر کا الگ گروپ تھا، جاوید مناوت کا گروپ الگ تھا، خالد خورشید جو عمران خان کے تھرو، خالد خورشید جس گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ راجہ اعظم تھے. 3 گروپس میں تو وہ تقسیم ہو چکے تھے. اگر ٹائم لینا تھا وہ عدالت گئے تھے، لیکن بہت بڑی توہین ہوئی اس گلگت بلتستان اسمبلی کی. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو وفاق میں برسر اقتدار ہے، انہوں نے اٹیک کروایا گلگت بلتستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل ادارے کے اوپر. توہین ہوئی. اگر ان کے اندر غیرت ہوتی، خواہ وہ اپوزیشن میں، وہ پی ٹی آئی کے ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ کسی جماعت سے، مسلم لیگ نون کے ہو، پیپلز پارٹی، ان سب کو، جمعیت علماء اسلام کی، اسلامی تحریک، ایم ڈبلیو ایم، جن کی نمائندگی، ان کو تو ریزائن کرنا چاہیے. کہ پولیس ان کے اس ہاؤس کے اوپر جس کے حوالے سے یہ قانون سازی کرتے ہیں، پولیس کے حوالے سے، وہ آ کے ایک ڈی آئی جی کی سربراہی میں، ایک اے ایس پی کی سربراہی میں آ کے جس طرح گھسیٹ کے اسپیکر کی ویڈیوز وائرل ہوئی، آپ نے دیکھا. آپ مطلب یار عجیب سی بات ہے. سر دیکھیں فارن میڈیا جو ہمسایہ، جو دشمن ملک ہے، اس نے ان چیزوں کو کیسے اٹھایا ہے. دیکھیں سر انٹرسٹنگ چیز اس میں آپ کو ساتھ ایڈ یہ بھی کروں گا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان سامنے آئی ہے سینٹ کے سابقہ چیئرمین رضا ربانی صاحب نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں انوالو جو پولیس آفیسر ہے ان کو معطل ہونا چاہیے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو آئی جی کی، اس کے فوراً بعد آئی جی گلگت بلتستان کی پوسٹنگ ہو گئی، نئے آئی جی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. شاید وہ آج آ کے چارج بھی لے لیں گے، صبح تک چارج لے لیں گے. لیکن توہین کے بدلے میں استحقاق جس طرح اسمبلی کا مجروح ہوا، اس حساب سے ان کو کارروائی کرنی چاہیے، یا تو یہ ریزائن کر کے عوام کے پاس چلے جائے. کہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ ہوا. باہر کے ٹائم مل گیا، کورٹ سے ٹائم مل گیا. 12 تاریخ کو نامنیشن پیپر سبمٹ ہونے ہیں، 13 تاریخ کو جس نے بھی وزیر اعلیٰ بنے گا. لیکن جو بھی وزیر اعلیٰ بنے، جو بھی آگے اسپیکر ہوگا، جو بھی معاملات ہوں گے، ان کو کم سے کم اس ادارے کے وقار کے لیے، اس واقعے کی، کل کا جو واقعہ ہو، اس کی
खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई तो अवाम एक दिन इनसे ज़रूर पूछेंगे। बिल्कुल इत्तेफाक है, एक बड़ी रेजोनेंट भी आ रही है लोगों में। सर मुख्तसर बताएगा कि आया पीटीआई दोबारा हुकूमत बना सकेगी? सर जमील साहब सीधी सी बात बता दूं, देखिए पीटीआई ने जिस बंदे को अपना कैंडिडेट नामजद किया, राजा आज़म साहब, बहुत शरीफ है, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा बंदा है, बुरा नहीं है, बहुत शरीफ इंसान है, फैमिली वाइज भी बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन अब लोग ये समझते हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने वोट देना है अंदर कल कायदे अवान के लिए, वो ये समझ रहे हैं कि खान का या खालिद खुर्शीद के कैंडिडेट को वोट देना एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट वोट देने के मुतरादिफ है। वो खौफ की वजह से भी उसको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही सूरत हाल नज़र आ रहा है, चूँकि हर गुज़रते दिन के साथ पीटीआई के अंदर इंतशार, डिसइंटीग्रेशन सामने आ रही है, तो इसका फ़ायदा तो लाजमी बात है अपोजिशन जमातों को ही मिलेगी। देखें जमील साहब, आपकी बात दुरुस्त है, अपोजिशन जमातों को भी थोड़ा सा इन चीज़ों का केयर करना चाहिए था। देखिए अगर खालिद खुर्शीद डिसक्वालीफाई हो गया, उसको अदालत ने निकाला, ठीक है, होना तो ये चाहिए, अक्सरियत जिसकी होती है उसको हुकूमत देनी होती है। लोगों को खींच के इधर से खींच के उधर से खींच के हुकूमत बनाना भी ये अखलाकी भी नहीं है, जमहूरी अमल भी नहीं है। अगर जमहूरी अमल के तहत अगर जमहूरियत के सिस्टम को ये चाहते हैं तो आज भी इनके पास टाइम है, तमाम पार्टियां, तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो मिल के असम्बली को तहलील करे और जाके नेशनल असम्बली या हमारा जो जनरल इलेक्शंस के साथ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के भी इंतखाबात कराएं। क्यों मतलब आधा गए आधा माई, किसी को इधर से पकड़ा किसी को इधर से पकड़ के लाके हुकूमतें बनाते हैं। ये तो जमहूरी सिस्टम नहीं है। जमहूरी सिस्टम तो ये है कि आप पब्लिक के अंदर चाहे वोट ले ले हर पार्टी, और पार्लिमानी और जमाती जो सियासत होती है उसको प्रॉपर करे। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर कभी पुलिस आएगी, कभी कोई और आएगा, कब्ज़ा करेगा असेंबली के ऊपर, हाउस के अंदर बैठ के कोई और स्पीकर कोई और बनेगा, कायदे अवान भी कोई और बन के, ये इस बिल्कुल सही है सर। तो सर इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर नई अपडेट के साथ, नई सूरत हाल के साथ फिर इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाजिर होंगे। मेरे साथ थे मंजर शिगरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।